بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال المفسر رحمه الله وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ أي الاسلام. وَلْتَكُنْ اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت. وَلْتَكُنْ میں لام امر ہے، اس لیے کہ تکن فعل مضارع یہ مجزوم ہے، اس لیے لام امر ہے. چونکہ لام امر وہ مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اس لیے یہ لام امر ہے. اور چاہیے کہ ہو تم میں سے منکم تم میں سے امتن یعنی طائفتن. امت قرآن پاک میں متعدد معنی کے لیے امت کا لفظ آیا ہے. امت طائفہ کے معنی میں بھی آتا ہے، امت زمانے کے معنی میں بھی آتا ہے، امت امامت کے معنی میں بھی، امت ملت کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ متعدد معنی ہیں جن کے لیے امت کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے. یہاں پر امت کا لفظ طائفہ کے معنی میں ہے، جماعت کے معنی میں ہے. ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، وہاں پر امت امامت کے معنی میں ہے، اور کئی مقامات پر متعدد معنی میں ہے. وَلْتَكُن مِّنْكُم، منکم میں جو من ہے یہ من کے بارے میں آگے مفسر نے ذکر کیا ہے، من تبعیض کے لیے ہے، یعنی تم میں سے کچھ لوگ ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف بلائے. اور منکم کی تفسیر میں بعض نے کہا کہ من بیان جنس کے لیے ہے، یعنی تم پوری امت کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. تو دو اس میں قول ہیں، منکم کہ من تبعید کے لیے ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں تم میں سے، اور ایک قول یہ ہے کہ من یہ بیان جنس کے لیے ہے. اگر بیان جنس کے لیے مانتے ہیں تو پوری امت کو کیا بننا پڑے گا؟ داعی. پوری امت کے اوپر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے. تو اس کو دونوں معنوں میں لینا درست ہے، دو الگ الگ اعتبار سے. منکم کو تبعیض کے لیے ہم اس طرح مانیں گے کہ پوری امت کا ہر فرد داعی نہیں بن سکتا ہے، وہ لوگوں کو بلائے جو خیر کی طرف. جاہل آدمی کیسے خیر کی طرف بلائے گا؟ اس اعتبار سے منکم میں من یہ تبعیض کے لیے ہے کہ بعض لوگ تم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. منکم کو بیان جنس کے لیے بھی ہم مان سکتے ہیں، اس اعتبار سے کہ امت کے ہر فرد پر حسب استطاعت دعوت واجب ہے. یعنی ایک شخص اگرچہ وہ جاہل ہے لیکن اچھائی برائی کی تمیز رکھتا ہے تو اس کے اوپر اپنے گھر کی حد تک واجب ہے اپنے بچوں کو برائی سے روکے، اپنے بچوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے. تو اس کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے اوپر دعوت کا کام واجب ہے، خیر کا اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بلانا واجب ہے. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، ایک طائفہ ہو، یدعونا بلائے وہ لوگوں کو الی الخیر خیر کی طرف. کس کو بلائے؟ وہ مفعول محذوف ہے، یدعونا کا مفعول محذوف ہے، خیر کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے. لیکن کس کو بلائے؟ لوگوں کو بلائے. کن لوگوں کو؟ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، جنات کو، انسان کو. کس کو بلائے؟ سب کو بلائے جو بھی اس کی استطاعت میں ہے. انس ہو چاہے جن ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بالغ ہوں، غیر بالغ ہوں، سب کو خیر کی طرف بلائے. سب اس میں داخل، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، جو بھی دعوت کے مستحق ہیں، دعوت جن کو بھی دعوت، جن کی توجہ اور جن کی بھی ضرورت ہے، ان سب کو خیر کی طرف بلائے. خیر کیا ہے؟
الاسلام، مؤلف نے کہا خیر اسلام ہے، ہر وہ بھلائی، ہر وہ کام جس کی طرف شریعت نے بلایا ہے، جس کو بھی شریعت نے معروف کہا ہے، بھلا کہا ہے، اور یا یوں کہہ سکتے ہیں کل ما جاء به الشرع، شریعت جو چیز بھی لے کے آئی ہے وہ خیر ہے، یعنی دین اسلام۔ تو چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اسلام کی طرف بلائے، خیر چاہے دنیاوی خیر ہو یا دینی خیر ہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو وغیرہ، انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ، یہ سب خیر ہی خیر ہے، یا دنیاوی خیر ہو جو اسلام سے یا دین سے نہ ٹکراتا ہو، اس کی طرف لوگوں کو بلائے، سب اس میں داخل ہیں، ہر قسم کا خیر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور یہ طائفہ، یہ کچھ لوگ، یہ لوگوں کو بلائیں معروف کا حکم دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف، اور لوگوں کو حکم دیں معروف کا، بھلائی کا۔ معروف کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو شریعت نے معروف قرار دیا ہے، بھلا قرار دیا ہے، جس کو شریعت اسلامیہ نے جس کو معروف قرار دیا ہے، بھلا قرار دیا ہے، اچھا قرار دیا ہے، وہ معروف ہے۔ تو یہ امت لوگوں کو معروف کا حکم دے، پہلے بلانے کی بات ہوئی، دعوت کی، دعوت عام ہے، لوگوں کو بلائے، تو بلانا یہ عام ہے اور آسان ہے، لیکن حکم دینا یہ مشکل ہے، ایسا کرو، یہ کرو، یہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو وغیرہ، یہ سب اوامر۔ تو امر کسی چیز کا حکم یہ تھوڑا مشکل ہے بنسبت دعوت کے، دعوت میں صرف بلانا ہے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی سنے نہ سنے، وہ الگ چیز ہے، لیکن امر، دعوت کے بعد امر یہ زیادہ مشکل بھی ہے اور خاص ہے، دعوت عام ہے اور امر بالمعروف خاص ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے لوگوں کو منع کریں۔ منکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ منکر ہے، ہر کام جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ منکر ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ظلم و زیادتی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، سود ہے، رشوت ہے وغیرہ وغیرہ، جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان تراشی ہے، الزام تراشی ہے، چوری ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں منکر میں داخل ہیں، اور سب سے بڑا منکر شرک ہے، اور سب سے بڑا معروف توحید ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ، یہی کون؟ الداعون یدعون الخیر، جو بلانے والے ہیں خیر کی طرف، الآمرون یعنی الآمرون بالمعروف، معروف کا حکم دینے والے، الناہون منع کرنے والے، عن المنکر منکر سے روکنے والے، یہی لوگ جو یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، دعوت کا، امر بالمعروف کا، نہی منکر کا، یہی لوگ مفلح ہیں۔ اولئک هم المفلحون الفائزون، یہی لوگ فائز ہیں، کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ عظیم فضیلت ہے داعی کی، اس آیت سے ہمیں داعی کی فضیلت معلوم ہوئی، جو دعوت کا کام انجام دے اس کی فضیلت معلوم ہوئی، جو امر بالمعروف والنہی منکر کا فریضہ انجام دے، لوگوں کو برائی سے روکے، معروف کا حکم دے۔ اس میں مختلف درجات ہیں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے درجات ہیں۔ درجات کیا ہے کہ اگر انسان امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی وجہ سے کوئی اور بڑا اگر منکر پیدا ہوتا ہے تو وہاں امر بالمعروف والنہی عن المنکر نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر آپ کسی کو بھلائی کا حکم دیں اور منکر سے روکیں، آپ کے اس فعل کی وجہ سے، اس عمل کی، اس اچھے کام کی وجہ سے کوئی اور بڑا منکر پیدا ہو رہا ہے اور بڑی برائی، تو ایسی صورت میں یہ کام نہیں کرنا ہے، اس سے رک جانا ہے۔ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب تاتاریوں سے جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ تاتاری کے
ہیں کچھ لوگ فوجی جو شراب پی رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے مجاہدین سے کہا کہ انہیں شراب پینے دو، منع نہ کرو، اس لیے کہ اگر یہ شراب نہیں پئیں گے تو یہ لوگ حواس میں رہیں گے اور تم سے یہ جنگ لڑیں گے، تم سے قتال کریں گے، لیکن شراب پی کے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور تم سے قتال کرنے کی ان میں طاقت نہیں رہے گی۔ ایسے ہی اگر آپ کسی اور منکر سے کہیں روک رہے ہیں لیکن وہاں پر اور بڑا منکر پیدا ہو رہا ہے اس منکر سے روکنے کی وجہ سے، تب وہاں پر منکر سے آپ کو نہیں روکنا ہے۔ ایک اور روایت میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو بھی منکر کو دیکھے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، مطلب اگر آپ ہاتھ سے روکنے گئے تو وہ لڑائی جھگڑا کر دے گا، تو وہاں پر آپ کو ہاتھ سے نہیں روکنا ہے کیونکہ وہ آپ کے استطاعت میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اس پہلے درجے سے اتر کے دوسرے درجے پہ آنا ہے کہ اس پہ اپنی زبان سے پیار محبت سے شفقت سے اس کو سمجھائیے یہ برا کام ہے، یہ ایسا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تمہارے اوپر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی لعنت پھٹکار پڑ جائے گی وغیرہ۔ اس کو پیار سے اور رفق اور نرمی سے اپنی زبان سے سمجھائیے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیے۔ کہیں کہیں ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں کہ آدمی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، زبان سے بھی اگر روکے گا تو وہاں فتنہ فساد ہو جائے گا، تو وہاں پر کیا کرے وہ اپنے دل میں اس کو برا جانے، زبان سے نہ روکے لیکن دل میں برا جانے، اس دل میں برا جاننے کو بھی کوشش کرے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اس کو برا جان رہا ہوں، تاکہ لوگ اس کو برا سمجھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ دل میں برا جان رہے ہیں اور اس کو لگے کہ ہاں مجھے اچھا لگ رہا ہے، نہیں، اس کو یہ احساس دلائیے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، میرے اس برے فعل کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، برا کام ہے، منکر ہے، آپ کے پاس اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، بسا اوقات زبان سے بھی کہیں گے تو برا مان جائے گا ہے یا لڑائی جھگڑا کر لے گا، ایسا ہے۔ برا تو کوئی مانتا ہی ہے، اکثر جب کسی آپ برائی سے روکیں گے تو برا وہ لوگ مان جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فتنہ فساد کوئی اور بڑا برا کام نہ پیدا ہو جائے۔ تو اگر وہ زبان سے روکنے میں بھی آپ کو ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ وہاں فتنہ فساد ہو جائے گا تو آپ اس کو دل میں برا جانیں اور اس کا احساس دلائیے۔ کیسے؟ مطلب جہاں بیڑی سگریٹ کوئی پی رہا ہے وہاں پر آپ اپنی منہ پہ ہاتھ رکھ لیجئے، ناک پہ ہاتھ رکھ لیجئے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرے اس فعل سے اس کو کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے یا اسے کہ بھائی یہاں مت پیجئے، یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا وغیرہ۔ تو اس طرح سے اس کا ناپسندیدگی کا اظہار کیجیے۔ اظہار نہیں بھی کر سکتے، اظہار کرنے میں بھی کہیں فتنہ فساد ہے تو دل میں کم سے کم اس کو برا جانیے، کوئی بھی منکر ہو، کوئی بھی برا کام، تو اس کو ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے یہ، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے کہ آدمی دل میں برا جانے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں برائی کو برائی دیکھ کر اس کو دل میں بھی برا نہیں جانتے، تو یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے کہ آدمی برائی کو دل میں بھی برا نہ جانے، تو مطلب اس کے پاس ایمان کا کمتر درجہ بھی نہیں ہے، تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اصل ایمان کی نفی نہیں ہوتی ہے لیکن کمال ایمان کی نفی ہوتی ہے، کمال ایمان کا ادنا درجہ بھی اس کے پاس نہیں ہے جو اپنے دل میں منکر کو منکر نہ جانے، برائی کو برائی نہ جانے۔ تو یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے 3 درجے ہیں جو اس حدیث میں مذکور ہوئے ہیں۔ پہلا سب سے اعلیٰ عرفہ درجہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنے دل میں برا جانے۔ ان میں بسا اوقات جو زبان سے روکنے کا جو درجہ ہے اور ہاتھ سے روکنے کا جو درجہ ہے، بسا اوقات ان میں کبھی کبھی زبان والا پہلے ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کا بچہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو آپ استطاعت رکھتے ہیں اس کو ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے روکیے، پھر اس کو زبان سے سمجھائیے تاکہ دوبارہ وہ کام نہ کرے۔ لیکن کہیں ایسا ہے آپ سے کوئی بڑا ہے، طاقتور ہے، آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو وہاں آپ اس کو زبان سے روکیے، زبان سے اسے سمجھائیے۔ تو یہاں آپ کے پاس
زبان سے روکنے کا درجہ آپ کے پاس کام آئے گا، پہلے آپ کو زبان سے روکنے کا درجہ استعمال کرنا ہے۔ بہرحال تو ان کی بڑی فضیلت ہے جو امر بالمعروف و نہی منکر کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بشارت دی ہے کہ یہی لوگ فلاح و کامرانی والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے فلاح و کامیابی، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے اور وہ لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ وَمِن للتبعیض، مین یہاں پر آیت میں جو آیا ہے تبعیض کے لیے، تبعیض یعنی بعض، وَلْتَكُن مِّنكُمْ، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہونے چاہیے جو یہ کام کریں۔ لِأَنَّمَا ذُكِرَ فَرْضُ کفایہ، اس لیے کہ جس چیز کا یہاں ذکر ہوا ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ لا يلزم كل الامہ، تمام امت پر لازم نہیں ہے دعوت کا کام۔ ولا يليق بكل احد، اور ہر کسی کے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے، جس سے جاہل آدمی اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے اور لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ وقیل زائدۃ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ من یہ زائدہ ہے، ای لتکونوا امہ، ولتکن امہ یعنی لتکونوا امہ ہے، تو بعض نے زائدہ سے تعبیر کیا، اس کو بعض نے کہا لبیان الجنس، من بیان جنس کے لیے، لتکونوا امہ یعنی تم کو چاہیے کہ تم ایسی امت ہو جاؤ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تو اس آیت کریمہ سے دعوت کے واجب ہونے کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ دعوت اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے، یہ چیز متفق علیہ ہے۔ دعوت کا کام واجب ہے، لیکن واجب عینی ہے یا واجب کفائی ہے؟ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر شخص پر فرض ہوگا، ہر شخص پر واجب ہوگا یہ کام، اور فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ یہ کام کر دیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ دعوت کا کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کچھ لوگ اگر انجام دے دیں تو یہ کیا ہوگا؟ فرض کفایہ ہو جائے گا، مطلب سب لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ بات متفق علیہ کہ دعوت کا کام فرض ہے، لیکن فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے، یہ مختلف چیز ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا فرض عین ہے، کچھ لوگوں نے کہا فرض کفایہ ہے۔ دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ بسا اوقات فرض عین ہے اگر اس کی استطاعت میں ہے، ورنہ وہ فرض کفایہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے دین اپنے دین سے تفرقہ کیا۔ الذین تفرقوا عن دینہم، ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جاؤ جو جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کر لی، دین میں انہوں نے فرقہ بندی کی، دین سے جدا ہو گئے۔ واختلفوا فیہ، اور دین میں انہوں نے اختلاف کیا، دین میں اختلاف کیا۔ تو افتراق اور اختلاف دو چیزیں ہیں۔ اختلاف تو ایسے ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرقہ بندی نہ ہو، گروپ نہ بنے، یہ اختلاف ہے۔ آپ کا مجھ سے کوئی اختلاف ہے، مجھ کا آپ سے، آپ کا اپنے ساتھی سے، کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اختلاف کی حد تک، لیکن یہ اختلاف اگر اس درجہ پہنچ جائے کہ گروپ بندیاں بن جائیں، فرقہ بن جائے، تو یہ بہت مذموم ہے۔ تو یہ فرق ہے افتراق اور اختلاف میں۔ تو افتراق زیادہ شدید ہے، زیادہ خطرناک ہے بنسبت اختلاف کے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فرقہ بندیاں کی، جنہوں نے اختلاف کیا دین میں، یعنی یہود و نصارہ کی طرف، یہود و نصارہ کے جیسے نہ ہو جاؤ۔ من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ گئی، واضح نشانیاں آ گئی۔ من بعد ما جاءہم البینات، جاءتہم یا جاءہم، بینات مؤنث ہے، جاء مذکر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے بیچ میں ہم ضمیر فصل ہے۔ من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل، واضح نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب میں ان کے پاس براہین موجود ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ وہم الیہود والنصارہ، یہ یہود و نصارہ ہے۔
معلوم ہوا اختلاف اور اختلاف یہ یہود و نصارہ کا طرز ہے۔ جو شخص دین میں اختلاف کرے گا، افتراق کرے گا، انتشار پیدا کرے گا دلائل اور براہین کے موجود ہونے کے باوجود، تو گویا کہ وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ایسا شخص چل رہا ہے جو دین میں اختلاف کرے، دلائل ہونے کے باوجود، براہین ہونے کے باوجود، اپنے امام، اپنے مسلک، اپنے مذہب کی تائید کے لیے افتراق کر رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے۔ جب قرآن و حدیث کی دلیلیں آ جائیں، اس کے نصوص آ جائیں، پھر انسان کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوتے تھے، لیکن جب دلیل آ جاتی تھی وہ لوگ سر تسلیم خم کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، فوراً اختلافات کے انبار لگ گئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دلائل کے انبار لگا دیے، قرآن پاک سے دلیل پیش کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دلیل پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے مجھے ایسے لگ رہا میں پہلی دفعہ یہ آیت سن رہا ہوں قرآن پاک کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو یہ آیت پڑھی ہی نہیں ہے، مجھے تو یہ آیت کا پتہ ہی نہیں ہے، آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ فوراً انہوں نے مان لیا اور تسلیم کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ اختلاف ہوا، کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم جو ہے دین کا وارث بنائیں، کس کو اپنا امام بنائیں، کس کو خلیفہ بنائیں؟ دلیل پیش کی گئی، فوراً مان لیا کہ خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہی ایک مسلمان کا طرز ہونا چاہیے کہ جب دلیل آ جائے تو اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، انہی لوگوں کے لیے عظیم عذاب ہے۔ جو لوگ دین میں افتراق کرتے ہیں ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کا عظیم عذاب کب ہے؟ اس دن ہے جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، بہت سارے چہرے، ان کے نامہ اعمال کے اچھے ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ وتسود وجوہ، اور بہت سارے چہرے جو ہے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، بہرحال رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے پڑے ہوئے ہوں گے، وَهُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کافر لوگ ہوں گے۔ وَيُلْقَوْنَ فِي النَّارِ، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيخًا، اور انہیں ڈانٹتے ہوئے ان سے کہا جائے گا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اکفرتم، کیا تم لوگوں نے کفر کیا تمہارے ایمان کے بعد؟ یعنی کفار سے کہا جائے گا، کافروں سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کیا تم نے کفر کیا؟ ایمان کب لائے تھے وہ لوگ؟ یوم اخذ المیثاق، جس دن ان سے عہد و پیمان لیا گیا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ رب ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی بات مانیں گے۔ جب کوئی یہ مان لے کہ اللہ تو میرا رب ہے تو مطلب میں تیری بات مانوں گا، تیری اطاعت کروں گا، تیری فرمانبرداری کروں گا، تیری عبادت کروں گا۔ تو ایمان لا چکے ہیں سب لوگ اللہ رب العالمین کی الوہیت پر، وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کے باوجود بھی جو کفر کرے گا گویا وہ عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے۔ تو ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب، لہذا تم عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس کے سبب سے، اس وجہ سے کہ تم لوگ دنیا میں کفر کیا کرتے تھے، تم لوگ دنیا میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، ربوبیت، الوہیت کا انکار کرتے تھے، اس لیے تم عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے خوش ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ مومن لوگ ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اے جنت ہی، اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوں گے یہ لوگ، ہم فیہا خالدون، اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تلکا اے ہذہ الآیات، یہ آیات ہے، ہذہ الآیات، یہ آیات، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، یہ آیتیں جو بیان ہوئی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی آیتیں ہیں۔
نتلوها علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں بالحق کی حق کے ساتھ، ان کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، یہ کہ آیتیں برحق ہیں، ان کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ آیتیں اللہ کی آیتیں ہیں، ان کو ہم حق کے ساتھ ان پر تلاوت کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ظلم کرنا عالمین پر۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ عالمین پر، دنیا جہاں کے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے۔ بِأَن يَأْخُذَهُمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر کسی جرم کے پکڑ لے، بغیر کسی جرم کے انہیں سزا دے، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ملکاً و خلقاً و عبیداً، سب کچھ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، سب پر اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں، اپنی سلطنت میں، اپنی بادشاہت میں، اپنے غلاموں میں، اپنی مخلوق میں جو چاہے جیسے چاہے کرے، اس کی مرضی، اس کے لیے سب کچھ اسی کا ہے، جو جس کا ہوتا ہے پھر وہ اس میں آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ تو سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے آسمان و زمین میں۔ آسمان و زمین کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ انسان کی حس، انسان جو ہے انہی کو محسوس کرتا ہے، اس کے باہر اس کا دماغ نہیں جاتا، اس کا ذہن نہیں جاتا، اس لیے صرف ان دونوں کا ذکر ہے۔ باقی آسمان و زمین کے علاوہ اور بھی جو کچھ مخلوقات ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف معاملات کو، امور کو لوٹایا جائے گا۔ تصیر الامور، تمام معاملات سب اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ دنیا کی تخلیق، دنیا کی انتہا، ابتدا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ہے، اور سب جب کچھ فنا ہوگا پھر اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔